السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ہمیں جسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام اس صحابی نبی پر جس نے ہمیں بے شمار ایسے کبھی اعمال ہیں جن کی ہلاکتیں، جن کی خواستیں بہت زیادہ ہیں، ان سے آگاہ کیا. آپ سن رہے تھے دنیا کے خطرناک گناہ، دنیا کے ایسے جرائم جس کی اللہ رب العزت نے جس قدر مذمت کی ہے، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اتنا سوچ لیں، اتنی مذمت.
حالیہ دور میں ہم جنس پرستی، جس کو ٹرانسجینڈر کا نام کیا گیا ہے، اور یہ تیسری مخلوق کے لیے دھوکہ دے کر بنائے جانے والا قانون، جو سراسر اسلام کی مخالفت میں ہے، اللہ کی بغاوت میں ہے، جس کو قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ ملعون ہم جنس اختیار کرنے والا مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یا مرد عورت بنے اور مرد کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی رب کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور لعنت کا وجہ۔ اس ملک میں تباہیاں نہ آئیں تو اور کیا آئیں؟ محترم سامعین حضرات، آج میں جس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کا آخری جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ شرک، جادو، کسی جان کا ناحق قتل، سود کھانا انسان کی تباہی کا باعث، کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا انسان کی بربادی کا باعث، اور جنگ کے درمیان پیٹ پھیر کر بھاگ جانا انسان کی تباہی کا باعث۔ اور یہ جو ساتواں جرم ہے جس کا ذکر کرنا ہے تفصیل کے ساتھ، جو آج کی ہماری گفتگو ہے، وہ ہے وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔ الزام لگانا، تہمت لگانا بھولی بھالی پاک دامنہ عورت پر انتہائی خطرناک جرم ہے۔ آج ملک پاکستان میں ہر دوسرا گھر اس جرم میں مبتلا نظر آتا ہے۔ خامد بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، عورت اپنے خامد پہ الزام لگا رہی ہے، باپ بیٹے کو بدنام کر رہا ہے، بیٹا باپ کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کبھی ساس بہو کی لڑائی اسی وجہ سے، آج سوتنے لڑ رہی ہیں تو اسی وجہ سے، آج دنیا میں گھر برباد ہو رہے ہیں تو اس تہمت اور الزام کی وجہ سے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ناجائز منشیات ڈال کر ان کو سزائے موت دلوائی گئی۔ میرے پاس ایک فاضل جج کا قصہ آتا ہے، اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں ایک ایسے قیدی کے پاس جو سزائے موت کا قیدی ہے اور موت کی کشمکش میں ہے، اور میں جا کر اس سے سوال کرتا ہوں بتائیے تیرا کیس کیا ہے؟ مختصر صرف الزام کے اور تہمت کی زد میں آیا ہوا یہ کڑا انسان موت کی کشمکش میں اور موت کی سسکیاں دے رہا ہے۔ جج صاحبان، آپ میری روایت سننا چاہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے، وہ آپ سے ہے، بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ جرم تو میں نے کیا نہیں، لیکن مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے، اور جس وجہ سے آج میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہوں، موت سامنے منڈلا رہی ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مر اس وجہ سے رہا ہوں کہ اس معاشرے کے پیٹ میں اگر زہر چلی جائے تو ایک جان جاتی ہے، بندہ زہر کھا لے تو ایک جان جاتی ہے، بندے کے کان میں زہر گھول کر ڈال دی جائے تو وہ کتنی جانوں پر ضیاء کر جاتی ہے، رشتے دار رٹ جاتے ہیں، بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں، دنیا میں رہنے والے جتنے پیار کرنے والے ہوں وہ سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جج صاحب، میں غریب آدمی ہوں، بھتیجی ہے،
نہ چاہتی ہوتی ہے خامن سے، خامن طلاق دیتا ہے، میں سامان لینے کے لیے ان کے گھر جاتا ہوں، بیٹی کا سامان اٹھانے کے لیے میں جاتا ہوں، اور انہوں نے کہا اٹھا کر لے جاؤ۔ بیٹی کا اس سامان اٹھاتے ہوئے، کلیجہ جگر ہاتھ میں لیتے ہوئے، بڑی ہمت حوصلہ کرتے ہوئے یہ سامان اٹھاتا ہوں۔ یہ ظالم جنہوں نے طلاق دی ہے بھتیجی کو، انہی ظالموں نے جس گاڑی کو میں نے گاڑی کرائے پہ لی تھی، یا انہوں نے وہ اس میں منشیات رکھی، یا گاڑی کے ڈرائیور نے منشیات اپنے ٹائروں میں رکھ لی۔ چیکنگ ہوتی ہے، سامان بیٹی کا میں اٹھا کے لے جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کس کا سامان ہے؟ کہا یہ میری بیٹی کا سامان ہے۔ دکھ دیا اس معاشرے نے، بیٹی کو طلاق دی ہے، بیٹی پہ الزام تھے، بیٹی پہ تہمتیں تھی، بیٹی کو طلاق دی، بیٹی کا گھر چڑھ گیا، اب میری زندگی کو برباد کرنے جا رہا ہے، یہ کون ظالم ہے؟ نہ کہا سامان لے کر تو جا رہا ہے، سامان جس کا سامان ہے وہی منشیات کو لے کر جا رہا ہے۔ جج نے مجھے سزائے موت کی قید سنا دی ہے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، میری کو سننے والا نہیں ہے۔ میں آج ناجائز الزام کی زد میں آ کر، تہمت کی زد میں آ کر جان کی بازی ہارنے والا ہوں۔ بلاؤ اس کے وکیل کو، یہ وکیل مجھے آ کر صفائی دے، میرے سامنے بحث کرے، میرے سامنے اس کی جرح کرے۔ وکیل کو جواب تک نہ آیا، کہا میں اس کا کیس لیتا ہوں۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت جن کو بچانا چاہیں، جن کی حفاظت کرنا چاہیں، جس کے ذریعے سے مرضی کرنا چاہیں۔ دنیا میں الزام لگانے والوں نے کسر نہیں چھوڑی، مارنے والوں نے کسر نہیں چھوڑی، لیکن بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے اس جج کے دل میں مہربانی ڈالی، کیس لیا۔ جب کیس کی ساری صورتحال کو دیکھا تو کہا مجھے یہی نظر آیا ہے کہ یہ الزام کی صورت میں، یہ تہمت کی صورت میں اور ناجائز بندہ، آج کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اسی طرح کے جیلوں میں قید و بند کی صورتیں جھیلتے ہوئے دنیا میں سے بازی آ چکے ہیں۔ یہ ہے الزام کا نقصان، یہ ہے الزام کی قباحت، یہ ہے تہمت کا نقصان جو آج معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رہنے والوں وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، دنیا میں کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والا دنیا بھی تباہ کر بیٹھتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنا ہوگا۔ کیا تھا؟ باپ سے محبت، بیٹوں کے دل میں حسد، اور حسد وہاں تک پہنچا کنویں میں گرایا گیا۔ موت کی کشمکش، اللہ رب العزت نے بچایا تو عزیز مصر کے گھر پہنچے، جوانی کی تحدیث پہ قدم رکھا ہے، فریفتہ ہوتی ہے، الزام عائد کرنے والی، تہمت لگانے والی سیدنا یوسف علیہ السلام کی عصمت پر، آپ کی عزت پر بتائیں۔ الزام لگانے والا تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کو رسوا کر دوں، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی کہ ایک معزز انسان کو دنیا کی نظر میں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ الزام لگانے والا الزام لگا کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عزت کو داؤ پہ لگا جاتا ہے۔ یہی حال سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرنے والی نے کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ سنیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورگلانے والی ورگلاتی ہے، کمرے بند کر دیتی ہے، گھر میں رہنے والے ایک غلام کی طرح، ایک بیٹے کی حیثیت سے سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے والے ہیں، اور یہ اپنے عزیز مصر کو جب غائب پاتی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے بات بچایا، کیونکہ حفاظت کرنے والا انسان کی عزت کی، انسان کی آبرو کی، انسان کے حیا کی، انسان کے ایمان کی
اگر کوئی توفیق دیتا ہے جس کی وجہ سے حفاظت ہو جاتی ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ یہ عورتوں کی فطرت ہوا کرتی ہے، عورتیں برگلاتی ہیں۔ کل ہی مجھے خبر آئی، بہاول نگر کا علاقہ ہے، دو نوجوان ہیں، دونوں ہی ایک باپ کے بیٹا ہیں، ایک محلے کے رہنے والے ہیں، کچے کے علاقہ کے لوگ ہیں۔ پہلے فون پہ بات کرتے ہیں، پھر بیٹیوں سے بات کرواتے ہیں، بیٹیاں ان کو برگلاتی ہیں، پھر فون پہ بات ہوتی ہے، ٹائم بن جاتا ہے۔ جب ٹائم بنتا ہے، یہ نوجوان جو ایمان سے پھسل چکا تھا اس کی باتوں میں آ کر جاتا ہے، اس نوجوان کو وہ مارتے بھی ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی چھینتے ہیں۔ یہی عورت، یہ عورت رنگ بدلتی ہے تو کہتی ہے عزیز مصر کو جب دروازے پہ دیکھا تو کہا کیا سزا ہے اس شخص کی جس کو تو نے گھر میں رکھا ہے؟ وہ تیری عورت کے ساتھ اگر برا کرنے پہ آئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ خود دعوت دینے والی آج بدل چکی ہے۔ عزیز مصر کو دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا، کہا یہ تو اب سزا دلانے پہ آ گئی ہے، چاتر ہے، بڑی تیز تراز عورت ہے۔ کہا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی دیتے ہوئے قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے، گواہ تو ادھر موجود نہیں، قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ایسا لفظ استعمال کیا کہ یہ سچی ہے۔ اگر قمیض بھاگتے ہوئے بھی پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر سیدنا یوسف علیہ السلام جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے۔ اس بدبخت ملعونہ عورت نے کوشش کی ہے پکڑنے کی، پکڑے نہ گئے تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ بہت بڑی شہادت تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو زندان سے بچانے کی۔ الزام لگانے والی کی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے محافظت کی، حفاظت کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نوجوان ہوں، نوجوانوں کو یہ پیغام دیا عورتیں برگلائیں گی، عورتیں تمہیں پھسلائیں گی، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، تمہارے ایمان کو داؤ میں لگائیں گی۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس امارہ کی پیروی نہ کرنا، اس برائی پر آمادہ کرنے والے نفس کی پیروی نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، آج فراڈ، قسمہ قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں داؤ میں لگائی جا رہی ہیں ان عورتوں کے ذریعے، اور عدالتیں بھری پڑی ہیں الزام تراشی کی صورت میں۔ نوجوان موت کے پھندے تک پہنچ چکے ہیں، لہذا جوانوں کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ایمانداروں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ بچانے والا ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کا قصہ کس نے نہیں سنا؟ دنیا کی تمام عورتیں ایک سائڈ پر ہو جائیں اور سیدہ مریم علیہ السلام ایک سائڈ پہ، اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی میں سورہ مریم کو نازل کیا، اور سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے والے سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ رب کی مشیت کی بات ہے۔ جس کو وہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، جس کو چاہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ بتاؤ تو صحیح، سیدنا آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح پھونکی اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ سوچو تو صحیح، سیدہ اما حوا علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیا۔ یہی معجزہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بدن سے
پیدا ہونے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے پیدا ہوئے، لوگوں نے الزام تراشی کی حد کر دی، یا ہارون، اے ہارون کی بہن تو نے کیا کر دیا ہے، یہ تو نے کون سا غضب کر دیا ہے، تیرا باپ اتنا اچھا، تیرے قبیلے کے لوگ اتنے اچھے، قرآن گواہیاں دے رہا ہے، میں اور آپ اس وقت تو نہیں تھے لیکن لوگوں کی شرارتیں اللہ نے اس وقت بھی نقل کی ہیں۔ جو زندگی میں گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، جو زندگی میں نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ شیطانوں نے شیطانیاں کی، باتیں کرنے والوں نے باتیں کی، بہت ساروں نے الزام بنائے۔ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر سورہ مریم نے کیا اور کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تیری گواہی دے گا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر، یہ کہے گا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، زکات دینے کی، نماز پڑھتے رہنا، زکات دیتے رہنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، جو یہ گواہی دے دے محمد اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام اس کی بندی ہیں، بیوی نہیں، وہ بیویوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ رسول کریم نے فرمایا یہ توحید کی گواہی دیتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العزت اس گواہی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گے۔ اللہ جنت دیتے ہیں اگر سچی گواہی دی جائے، اگر الزام لگایا جائے اور جھوٹی گواہی دی جائے پھر اللہ رب العزت جہنم دیتے ہیں۔ سنیے سورہ النور میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پاک دامنی اللہ رب العزت نے سورہ نور میں بیان کی ہے، اور آج کی بیٹیوں کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے، آج کی ماؤں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ گھر میں بیٹیوں کو، بہوؤں کو سورہ نور کا ترجمہ پڑھائیے، وہ خود ترجمہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر اس میں مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اسی سورہ نور میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، وہ منافقین تھے، رسول کائنات ایک مہینہ پریشان رہے، پتہ چلا الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے جب تہمت لگاتے ہیں نا، اچھا بھلا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کیا، اللہ نے سیدہ مریم کی، سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر سورہ نور میں کیا، اور اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کر دی جو میں سنانا صحیح سمجھتا ہوں، جو ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا میں رہنے والوں سن لو، والذین یرمون المحصنات، ذرا توجہ سے سنیں، یہ آخری بات، بڑی پیاری بات، پکا اصول ساری زندگی کے لیے پڑھنے میں باندھ لیجئے۔ سیدنا اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، ماں عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا، آپ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، جو دنیا میں رہ کر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، الزام لگائے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس کو حد قذف کے نام سے یاد کیا ہے۔ دنیا میں رہنے والوں، والذین یرمون ازواجہم والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورت پر الزام لگائے، تہمت لگائے، ایسی زبان سے بات کرے جو زخم دینے والی ہے، ایسی زبان سے بات کرے جو کڑواہٹ والی ہے، ایسی زبان سے بات کرے جو نچاکی والی ہے، ایسی زبان سے بات کرے جو گھر کو اجاڑنے والی ہے، ایسی زبان سے بات کرے جو بچوں کو مسکین بنانے والی بات ہے۔ والذین یرمون المحصنات، پاک دامنہ عورت پر کوئی ناجائز تہمت لگاتا ہے، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لاتا بأربعۃ شہداء، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی سزا کیا ہے؟ فَأَجْلِدُوهُمْ، اس کو کوڑے مارے جائیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 80 جلدہ،
اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 ضربیں لگائی جائیں، اتنی سخت لگائی جائیں کہ کسی پاک دامن عورت کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں اور کسی کی ماں کے بارے میں بکواس نہ کر سکے، بے حیائی نہ کر سکے، زہر نہ ابل سکے، کیونکہ کانوں میں گیا زہر کئی جانے لے جاتا ہے۔ کبھی ماں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، باپ کا بیگم سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بہن کا بھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا خامد سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زہر کانوں میں چلا جائے جانیں چلی جاتی ہیں، زہر پیٹ میں چلا جائے ایک جان کا نقصان ہوتا ہے، زہر کان میں چلا جائے کئی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دھاگا لمبا ہو تو الجھ جایا کرتا ہے، زبان لمبی ہو مسائل الجھ جایا کرتے ہیں، اس لیے دھاگے کو بھی لپیٹ کے رکھیے، زبان کو بھی سمیٹ کے رکھیے۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو زبان کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو نجات دیتے ہیں، جو زبان کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو کئی گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ تہمت، الزام اور اسی طرح کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا بے شمار جرائم کی بنیاد ہے جس کو جھوٹی گواہی کہا جاتا ہے۔ یہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا اللہ بار بار منع فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسری وعید فرمائی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، سورہ نور کی آیت نمبر 24 کے اندر جو مومن عورت پر، پاک دامنہ عورت پر الزام لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ نے ملعون بنا دیا ہے۔ جس کو اللہ لعنتی قرار دے دیں، جس کے اوپر اللہ لعنت کر دیں، وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دور ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ لعنت کر دیں وہ شیطان کا بھائی تو بن سکتا ہے، رحمان سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ الزام لگانے والا، یہ تہمت لگانے والا، یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے والا، الزام تراشی کرنے والا کل قیامت کے دن آئے گا، ذو الوجہین کی صورت میں آئے گا، دو چہروں والا بن کے آئے گا، زبان ہوگی تو آگ کی ہوگی، اور یہ آئے گا فسق و فجور کرنے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ الیاذ باللہ، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج نوجوان، آج بوڑھے، آج مسلمان اپنے ذہنوں میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ بغیر تصدیق کے بلا دلیل کے بات نہ کیا کریں۔ اگر کوئی بات کرے تو بلا تحقیق کے فیصلہ نہ کیا کریں، اس کو تحقیق کیا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم تحقیق کر لو گے تم شرمندگی سے بچ جاؤ گے، بلا تحقیق اگر تم فیصلے کرو گے تو فاصلے ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ معاشرے کو الزام اور تہمت سے پاک کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔